بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت امام قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ایک عمل پیش کر رہے ہیں، جس عمل کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت، مسائل کا حل، جو بھی آدمی اللہ عز و جل سے مانگے قبول ہو، پروردگار عالم کی عطا بے انتہا موسلا دھار بارش کی طرح برسے۔ حضرت امام قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے وقت کے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت کا نام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت 1173 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور سن وفات 1250 ہجری میں ہے۔ اللہ رب العزت نے علمی مقام مرحمت فرمایا تھا، مہارت رکھتے تھے علم حدیث پر، علم فقہ پر، دینی علوم پر کمال مہارت تھی۔ صنائع یمن کے تھے، درس و تدریس میں لگے رہتے، تعریف و تصنیف میں لگے رہتے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حضرت نے، اور امت مسلمہ آج تک ان کی کتابوں کا فیض حاصل کر رہی ہے، اور قیامت تک حضرت کے اخلاص کی برکت سے فیض جاری رہے گا۔ حضرت نے ایک عمل مرحمت فرمایا ہے جو کہ بہت مجرب ہے، اور حضرت کی ایک دعا ہے جو حضرت عام طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اپنی دعاؤں میں بڑی دل لگی کے ساتھ اس دعا کے قیمتی الفاظ کو پڑھتے تھے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے تمام اعمال کو اچھا کر دے، اور فرمایا کہ میرے جتنے اعمال ہیں خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہوں۔ میں بھی یہی نیت کرتا ہوں، اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہوں، آپ بھی میرے عمل کو اپنی ذات کے لیے خالص کر لیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں شرک کرتا ہوں، میں شرک سے بری ہوں۔ اور وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو عمل ہے، جو نماز ہے، جو تہجد ہے، جو معمولات ہیں، سب آپ کی رضا کے لیے ہیں۔ تو حضرت کی یہ دعا ہوتی تھی۔ ایک عمل حضرت نے مرحمت فرمایا ہے جو اللہ کے مقبول بندوں کا خاص عمل اور مجرب رہا ہے، خصوصاً حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گنجینہ اسرار میں بھی اس عمل کو لکھا ہے۔ امت مسلمہ پر اولیاء کرام کا، اللہ کے ولیوں کا یہ احسان ہے جو انہوں نے مقبولیت کے اور اپنی قضائے حاجات کے، اپنی ضروریات کے پورا ہونے کے تجربات کیے ہیں، امت کو بتلایا ہے۔ آج کل لوگ صرف وظائف کو روحانیت کا نام دیتے ہیں، بات کریں گے تو کہیں گے ہم نے روحانیت سیکھنی ہے۔ بھئی، روحانیت سیکھنے کا معنی صرف وظیفہ پڑھنا نہیں ہے، روحانیت کا معنی صرف چلہ کاٹنا نہیں ہے، روحانیت کا معنی ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کا معنی روحانیت ہے۔ بہت سے لوگ اللہ والوں کا ہاتھ تھام لیں گے، اپنے گھروں میں لے جائیں گے، لیکن اپنی جو غلط چیزیں ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے اسی پہ چلائے جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والے کو لے گئے، بس سمجھا کہ یہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا اپنے نبی کو کہ
اب آئندہ اپنے ابا کے لیے دعا نہیں کرنی آپ نے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک خاندان نبوتش گم شد، ان سے خاندان نبوت غائب ہو چکا ہے، اے نوح یہ تیرے خاندان کا نہیں ہے، جو تیرے راستے پہ نہیں ہے اس کے لیے دعا نہ کرو۔ نبیوں کو روکا جا رہا ہے، اسی لیے توبہ کرائے بغیر، راہ راست پر لگائے بغیر جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، حضرت مولانا اسماعیل گودھرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے، اللہ ایسے ولیوں کی ولایت کو سلب کر لیتے ہیں جہاں نبیوں کو ان کافروں کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرما دے، ان کو راہ راست پر لگا دے، ہدایت عطا فرما، یہ دعائیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال برادران عزیز، حضرت قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حق گو عالم دین تھے، اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا اور عبادت گزار تھے۔ آدھی رات کو کھڑے ہوتے اور تہجد میں وقت گزارتے، صبح کی نماز باجماعت ادا کرتے، اللہ کے قرآن میں تدبر کرتے، پڑھنا نہیں صرف محض تلاوت نہیں ہے بلکہ قرآن کے لفظ لفظ پر غور کر رہے ہیں، اس میں تدبر کر کے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے گھر میں جاتے، اپنی اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو باہر نکل کے اپنے شاگردوں کو تھوڑی سی نصیحت فرماتے، پھر درس و تدریس میں فقہ پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، سارا وقت اسی درس و تدریس میں گزر رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو قیلولہ کرتے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تصنیف و تالیف کتابیں لکھا کرتے تھے، 200 سے زائد حضرت کی تالیف ہیں، تصانیف ہیں۔ تو حضرت نے عظیم کتابیں ہیں حضرت کی، عام طور پر فقہ میں، حدیث میں ان کے حوالے جات آتے ہیں۔ نیل الاوطار کتاب لکھی، فتح القدیر کتاب لکھی، ارشاد الفحول کتاب لکھی، البدر الطالع کتاب لکھی، السیل الجرار کتاب ہے۔ اور حضرت اپنے عزیز طلباء کرام سے بہت محبت کرتے تھے، جو غریب طلباء پڑھتے تھے ان کے سر پر حضرت کا دست شفقت رہتا تھا، ان کی پوری کفالت، ان کے اخراجات، ان کی ضروریات کا خاص خیال۔ اور جب آخری وقت آیا حضرت کا، رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور اپنے حلقہ احباب سے فرمایا میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات جو گزرے ہیں وہ وہی لمحات ہیں جو میں نے قرآن کی تعلیم میں، قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، دینی تعلیم میں صرف کیے ہیں، یہی میرا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ اللہ سے امید ہے انہی کی برکت سے بخشش ہوگی۔ اور آج ہم دنیا کی دولت کو قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ جب بادشاہ نے، صنعائے یمن کے حکمران نے ٹیکس لگایا، حضرت کو پتہ چلا یہ ناجائز ٹیکس ہے، یہ عوام پر ظلم ہے، تو چلے گئے بادشاہ کی دربار میں، وہاں پہنچ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، شریف مسئلہ بتایا، فرمایا کہ اس قسم کے جو آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں یہ ٹیکسز حرام ہیں، قطعی طور پر آپ کو عوام پر ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، حق گو تھے۔ تو بادشاہ اسی وقت تو آنکھیں دیکھنے لگا، ان کو غیرت آتی ہے کہ ایک گدڑی پوش فقیر آدمی آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے، اور اس قدر غصے سے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو غصہ آیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فوراً حکم دیا کہ اس آرڈر کو ختم کر دیا جائے، ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، عوام سے نہیں لیا جائے گا۔ تو حضرت کا جو خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور 10 مرتبہ کلمہ تمجید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر آخر میں یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وباسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلمتک التامہ۔ یہ مبارک دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازیں گے، آپ کی ضروریات اور حاجات کو اللہ عز و جل پورا کریں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ مبارک دعا ہے، حضرت قاضی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا، یہ یعنی عمل ان کا مجرب ہے اور امت مسلمہ کے فائدے کے لیے پیش ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ان معمولات سے فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو فائدہ مرحمت فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔